بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں بلال سمیع۔ بادشاہ اورنگزیب عالمگیر کے دربار میں ایک بہروپیہ آیا اور اس نے کہا، باوجود اس کے کہ آپ رنگ و رامش گانے بجانے کو برا سمجھتے ہیں، شہنشاہ معظم، لیکن میں فنکار ہوں اور ایک فنکار کی حیثیت سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، اور میں بہروپیہ ہوں۔ میرا نام کندن بہروپیہ ہے اور میں ایسا بہروپ بدل سکتا ہوں کہ شہنشاہ معظم، جن کو اپنی تبہر علمی پر بڑا ناز ہے، دھوکہ دے سکتا ہوں اور میں غچہ دے کر بڑی کامیابی کے ساتھ نکل جاتا ہوں۔ اورنگزیب عالمگیر نے کہا، یہ بات توزیع اوقات ہے، میں تو شکار کو بھی بیکار سمجھتا ہوں، یہ تم جو چیز میرے پاس لائے ہو اس کو میں اہمیت نہیں دیتا۔ اس نے کہا، نہیں صاحب، ہاتھ کنگن کو عارضی کیا، آپ اتنے بڑے شہنشاہ ہیں اور دانش میں اپنا جواب نہیں رکھتے، میں بھیس بدل لوں گا، آپ پہچان کر دکھائیے۔ تو انہوں نے کہا، منظور ہے۔ اس نے کہا، حضور، آپ وقت کے شہنشاہ ہیں، اگر تو آپ نے مجھے پہچان لیا تو میں آپ کا دینے دار ہوں، لیکن اگر آپ مجھے پہچان نہ سکے اور میں نے ایسا بیس بدلا کہ آپ نہ پہچان سکے تو میں آپ سے 500 روپیہ لوں گا۔ ظاہر ہے اس وقت 500 بہت زیادہ ہوں گے۔ شہنشاہ نے کہا، ٹھیک ہے، 500 میرے لیے کچھ بھی نہیں، منظور ہے، جاؤ۔ تو وہ شرط طے کر کے چلا گیا اور پھر سوچنے لگا، گھر جا کر بھی پریشان ہوا کہ یہ میں کیا کرایا ہوں، میں کون سا ایسا روپ بدلوں کہ بادشاہ کو پتہ نہ چلے۔ پھرتا پھراتا تحقیق کو تفتیش کرتا رہا، لوگوں سے پتہ چلا اورنگزیب عالمگیر ساؤتھ انڈیا میں مرہٹوں اور بہمنی سلطنتوں پر اکثر حملے کیا کرتا ہے۔ انہوں نے کہا، یہ سال چھوڑ کر اگلے سال پھر ان پر حملہ کرے گا۔ یہ خبر بہروپیے کو، جو وقائے نگار تھے، انہوں نے بتائی۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے۔ چنانچہ وہ یہاں سے پیادہ سفر کرتا ہوا اس مقام پر پہنچ گیا جہاں بہمنی سلطنت تھی۔ وہاں جا کر اس نے ایک بزرگ کا روپ دھارا، داڑھی بڑھا لی، سبز کپڑے پہن لیے، بڑے بڑے من کے گلے میں ڈال لیے اور اللہ کی یاد میں ایسا مستغرق ہوا کہ بڑی دیر تک، بہت دور تک لوگوں کو اپنے اس سحر میں مبتلا کرتا رہا۔ ارد گرد کے لوگ جو تھے بابا پیر کی محبت میں گرفتار ہو گئے، لوگ آنے لگے اور طرح طرح کے چڑھاوے چڑھانے لگے، جیسا کہ ہمارے ہاں اکثر رواج ہوتا ہے۔ دور دور تک اس کا نام آنے لگا، لیکن وہ بڑی استقامت کے ساتھ سال بھر اس ریاضت میں مصروف رہا جو بزرگ کیا کرتے ہیں۔ ایک سال کے بعد جب اپنا لاؤ لشکر لے کر اورنگزیب عالمگیر ساؤتھ انڈیا پہنچا اور پڑاؤ ڈالا تو تھوڑا سا وہ خوف زدہ تھا، اور جب اس نے مرہٹوں کے پیشوا پر حملہ کیا تو وہ اتنی مضبوطی کے ساتھ قلعہ بند تھے کہ اس کی فوجیں توڑ نہ سکی۔ پریشانی کا عالم ہو گیا اور یقین ہو گیا کہ شاید اس کو ناکام لوٹنا پڑے گا اور اس کی حکومت پر برا اثر پڑے گا۔ چنانچہ لوگوں نے کہا، یہاں ایک درویش ولی اللہ رہتے ہیں درخت کے نیچے، آپ ان کی خدمت میں حاضر ہوں اور ان سے جا کر یہ بات ڈسکس کریں، پھر دعا کریں اور پھر ٹوٹ پڑیں۔ شہنشاہ پریشان تھا، بیچارہ بھاگا بھاگا ان کے پاس گیا، سلام کیا اور کہا، حضور، میں آپ کی خدمت میں ذرا۔ انہوں نے کہا، ہم فقیر آدمی ہیں، ہمیں ایسی چیزوں سے کیا لینا دینا۔ شہنشاہ نے کہا، نہیں، عالم اسلام پر بہت مشکل وقت ہے، آپ ہماری مدد کریں، میں کل اس قلعے پر حملہ کرنا چاہتا ہوں۔ تو فقیر نے فرمایا، نہیں، کل مت کریں، پرسوں کریں، اور پرسوں بعد نماز ظہر کریں۔ اورنگزیب نے کہا، جی بہت اچھے۔ چنانچہ اس نے بعد نماز ظہر جو حملہ کیا اور ایسے زور کا کیا اور جذبے سے کیا، اور پیچھے فقیر کی دعا تھی اور ایسی دعا کہ وہ قلعہ ٹوٹ گیا اور فتح ہو گئی۔ مفتوح جو تھے وہ پاؤں پڑ گئے۔ بادشاہ مرہٹوں کے پیشوا پر فتح مند کامران ہونے کے بعد سیدھا درویش کی خدمت میں حاضر ہوا۔ باوجود کہ وہ ٹوپیاں سیکھ کے اور قرآن لکھ کر گزارا کرتا تھا، لیکن سبز رنگ کا بڑا سا امامہ پہنتا تھا، بڑے زمرد اور جواہر لگے رہتے تھے۔ اس نے جا کر امامہ اتارا اور کھڑا ہو گیا، دست بستہ کہ حضور، یہ سب آپ کی ہی بدولت ہوا ہے۔ اس نے کہا، نہیں، جو کچھ کیا اللہ نے کیا ہے۔ انہوں نے کہا، آپ کی خدمت میں کچھ پیش کرنا چاہتا ہوں حضور۔ درویش نے کہا، نہیں، ہم فقیر لوگ ہیں۔ اس نے کہا کہ 2 پرگنے کی معافی، 2 بڑے قصبے، اتنے بڑے جتنے آپ کے اکاڑا اور پتوں کی ہیں، وہ ان کو دیتا ہوں، اور زمین اور آئندہ 5-7 پشتوں کے لیے ہر طرح کی معافی ہے۔ اس نے کہا، بابا، یہ ہمارے کس کام کی ہیں ساری چیزیں، ہم تو فقیر لوگ ہیں، تیری بڑی مہربانی۔
औरंगज़ेब ने बड़ा ज़ोर लगाया लेकिन वो नहीं माना और बादशाह मायूस होकर वापस आ गया। उसने अपने तख्त के ऊपर मुतमक्किन होकर एक नया फरमान जारी किया। जब शहनशाह फरमान जारी कर रहा था, ऐन उस वक़्त कुंदन बहरूपिया उसी तरह मन के पहने आया। शहनशाह ने कहा, हुजूर आप यहाँ क्यों तशरीफ़ लाए? आप मुझे हुक्म देते, मैं आपकी खिदमत में हाजिर हो जाता। कुंदन ने कहा, नहीं शहनशाह मुअज़्ज़म, अब ये हमारा फ़र्ज़ था, हम आपकी खिदमत में हाजिर होते। तो जनाब अली, मैं कुंदन बहरूपिया हूँ, मेरे 500 रुपये मुझे इनायत फरमाएँ। उसने कहा, अच्छा तो तुम वो हो? उसने कहा, हाँ मैं वही हूँ जो आज से 1.5 बरस कबल आपसे वादा करके गया था। औरंगज़ेब ने कहा, मुझे 500 रुपये देने में कोई एतराज़ नहीं है। मैं आपसे ये पूछता हूँ, जब मैंने आपको 2 परगने और 2 कस्बे की माफ़ी दी, जब आपके नाम इतनी ज़मीन कर दी, जब मैंने आपकी 7 पुश्तों को ये रियायत दी कि इस मेरी मुमलिकत में जहाँ चाहें जिस तरह चाहें रहें, आपने उस वक्त क्यों इनकार कर दिया? ये 500 रुपये तो कुछ भी नहीं। उसने कहा, हुजूर बात यह है, जिनका रूप धारा था उनकी इज़्ज़त मकसूद थी। वो सच्चे लोग हैं, हम झूठे लोग हैं। ये मैं नहीं कर सकता कि रूप सच्चों का धारूं और फिर बेईमानी करूं। तो ख़वातीन व हज़रात, मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि हमारा ये ज़ाविया 2 नंबर ही सही, बेशक बहरूप ही सही, तो आप दुआ करें। इसमें कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसे मसले, कुछ ऐसे पेचीदगियाँ, कुछ ऐसे बोझ दूर होते हैं जो किसी और तरीके से नहीं हो पाते। वीडियो के आखिर तक साथ रहने का शुक्रिया। चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह निगहबान।